بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اقتباس ہارون ابن علی کی کتاب اندھیکھی گہرائیاں سے۔ یہ کتاب دراصل ان کی کتاب انچارٹڈ واٹر کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ میرے والد مرحوم شاہ محی الحق فاروقی صاحب نے کیا تھا۔ ہارون ابن علی پاک بحریہ میں پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے اور بحری سفر کے اندر رہے۔ اسی میں سے ایک سفر کے موقع کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے مقبرے پر حاضری کے لیے ہمارا ایک تفصیلی پروگرام وضع کیا گیا۔ انہیں برطانوی حکومت نے ہندوستان سے جلا وطن کر کے برما میں نظر بند کر رکھا تھا۔ معزول بادشاہ اور اس کے افراد خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک میجر کے بنگلے میں کے نوکروں کے کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ میجر رنگون کے کمشنر کا پرائیویٹ سیکریٹری تھا۔ مرنے کے بعد بہادر شاہ ظفر اور اس کے خاندان کو اسی احاطے میں دفن کر دیا گیا، لیکن ان کی قبر بلا کسی نشان کے زمین کے برابر کر دی گئی۔ ان کی تدفین کا کوئی نشان نہیں چھوڑا۔ بعد میں بادشاہ اور اس کی ملکہ کی قبروں کے انتہائی ممکنہ جگہوں پر مقبرے تعمیر کر دیے گئے۔ مقبروں پر یہ کتبہ لگا ہوا ہے کہ ملکہ اس جگہ کے قریب دفن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد حکومت پاکستان نے حکومت برما سے درخواست کی کہ وہ بادشاہ کی باقیات کو دفن کرنے کے لیے پاکستان منتقل کرنے کی اجازت دے دے۔ ہندوستان نے سرکاری طور پر اس تجویز پر اعتراض کیا اور حکومت برما نے اس اعتراض کو تسلیم کر لیا، کیونکہ وہ حالات میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا کر کے بادشاہ کی ذات پر کوئی تنازع پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس شام ہم نے بہادر شاہ ظفر کے مزار پر چادر چڑھائی، اس کی 100 سالہ برسی کے موقع پر فاتحہ پڑھی۔ اس جذباتی موقع نے ہم کو ہندوستان میں مغل سلطنت کے خاتمے اور اس کی بہیمیت کی یاد دلا دی، جس کا سلوک برطانیہ نے مغل بادشاہ کے ساتھ اس وقت کیا جب وہ سپاہیوں کی بغاوت کے بعد دہلی میں ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ یہ بغاوت ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف اس جھڑپ کے دوران بہادر شاہ ظفر نے ہندوستان کے تمام سرداروں اور حکمرانوں کو خط لکھے تھے کہ وہ برطانوی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہندوستانی ریاستوں کی ایک وفاقیہ منظم کریں۔ راجپوتانہ کے راجاؤں کے نام ایک ایسے ہی خط میں مغل بادشاہ نے لکھا، یہ میری دلی خواہش ہے کہ فرنگی ہندوستان سے ہر قیمت پر اور تمام ذرائع سے نکال دیے جائیں۔ یہ میری دلی خواہش ہے کہ پورا ہندوستان آزاد ہو جائے، لیکن اس مقصد کے لیے جو انقلابی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی جب تک اس تحریک کا پورا بوجھ اٹھانے کے لائق کوئی ایسا شخص اس بغاوت کی رہنمائی کے لیے سامنے نہ آئے جو قوم کے مختلف قوتوں کو منظم اور اپنی ذات کے اندر مجتمع کر سکے۔ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دینے کے بعد اپنے اقتدار کی توسیع کے لیے اب میرے اندر کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگر دشمن کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے آپ کے تمام دیسی راجا اپنی نیام سے تلواریں باہر نکالنے کے لیے کی خاطر تیار ہوں، تو میں ان ملکی حکمرانوں کی کسی وفاقیہ کے حق میں جنہیں اس مقصد کے لیے منتخب کیا جائے اپنے شہنشاہی اقتدار اور طاقت سے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ۔